سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا دوسرے سیاروں پر یا اس خلا اسپیس کے اندر کیا دوسری مخلوقات یعنی خصوصی طور پر ایلینز ان کے وجود کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر کیا حکم ہے؟ یعنی پوچھا گیا کہ کیا واقعی پائے جاتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ آئے روز سائنسدان جو ہے وہ ایسے دعوے کرتے رہتے ہیں کہ ہمارا رابطہ ہو گیا سگنلز پہ، ہمیں دکھائی دیے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ تو اس بارے میں قرآن و سنت کا حکم کیا ہے، اس کی وضاحت کیجیے۔ تو جواباً عرض یہ ہے کہ یہ انسان کی فطرت کے اندر ایک تقریباً ایک یہ سوال شامل ہے۔ شروع سے انسان اسی جد و جہد اور اسی تجسس کے اندر رہا ہے کہ دوسرے سیاروں پہ کیا ہے، وہاں زندگی گزاری جا سکتی کہ نہیں جا سکتی، یا بعض اوقات تو پرانے دور کے لوگوں نے تو اپنے ذہنوں کے مطابق ہی کچھ جو ہے وہ کہانیاں گھڑ لی کہ فلاں دیوتا ہے، فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے وغیرہ وغیرہ۔ جہاں تک قرآن و سنت کی بات ہے تو اللہ رب العزت نے بہت وسیع و عریض اس کائنات کو بنایا، اور قرآن کی کچھ آیات کے اندر اشارتاً ایسی چیز ملتی ہے کہ دوسرے سیاروں پہ یا اس کائنات سپیس کے اندر کچھ دوسری مخلوقات جو ہے پائی جاتی، لیکن صراحتاً اس کا کوئی بیان نہیں ہے، صرف اشارتاً جو ہے وہ قرآن نے کہا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحہ مثنی و ثلاث و رباع یزید فی الخلق ما یشاء ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ جو ہے وہ اپنی مخلوق میں اضافہ کرتا جاتا ہے اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، یعنی بڑھاتا جاتا ہے۔ زمین کو اس نے بنایا، فرشتوں کو اس نے بنایا۔ دوسرے مقام پہ فرمایا والسماء بنیناها بأید وإنا لموسعون، ہم نے خود بنایا ہے اس آسمان کو اور ہم اسے جو ہے وہ وسعت دیتے جا رہے ہیں۔ جیسے کہ ایک وہ بہت بڑا ایڈون ہبل کے اعتبار سے حوالے سے دعویٰ کیا جاتا ہے کہ کائنات جو ہے پھیل رہی، تو وہ اس قرآن پہلے ہی وہ بیان کر چکا ہے۔ وہ تو 1929 کے اندر اس نے اس کے ذریعے دوربین کے ذریعے سے جو ہے مائکروسکوپک تجربے سے اس نے دیکھا تھا، تو قرآن اس چیز کو پہلے ہی بیان کر رہا ہے۔ بہرحال کائنات جو پھیلتی ہے یخلق ما لا تعلمون، اور وہ پیدا کرتا ہے جن کو تم نہیں جانتے ہو، یعنی ہمارے نالج ہمارے علم سے باہر بھی بہت ساری چیزیں اور بہت ساری دنیا جو ہے وہ ہے۔ اس طرح اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، کہ اللہ نے آسمان و زمینوں کی پیدائش کی ہے اور ان میں چلنے والے جانوروں کو وہ پیدا کیا، جب چاہے گا وہ ان کو ایک جگہ پہ جمع جو ہے وہ کر دے گا۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ اشارتاً محسوس ہوتا ہے کہ اور بہت کچھ ہے اس کائنات کے اندر۔ فرمایا للہ یسجد ما فی السماوات وما فی الارض ومن دابۃ والملائکۃ وہم لا یستکبرون، کہ اللہ کو کوئی ہر چیز سجدہ کرتی ہے، وہ جو بھی زمین و آسمان میں پائی جاتی ہے، وہ چلنے والے ہوں فرشتے ہوں، کوئی بھی اللہ کی بندگی سے کوئی انحراف نہیں کر سکتا، تکبر جو ہے وہ نہیں کرتا۔ پھر ویسے بھی اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تو عالمین جمع ہے جس کے اندر بہت ساری چیزیں جو موجود ہو جاتی ہیں۔ تو ان آیات کو اگر بندہ ملا کے پڑھے، جو میں نے پڑھی ہیں پہلے کوٹ کی ہیں، تو ان سے اشارتاً ایسا ہے کہ بہت کچھ اور بھی ہے اس زمین و آسمان کے اندر، ان سیاروں کے اوپر، جن کا ہمیں علم نہیں ہے۔ باقی حقیقی علم اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بس اتنا سارا پتہ چلتا ہے کہ ایلینز یا خلائی مخلوق یا وہ جیسے بعض کا موویوں کے اندر اس طرح کی فلموں کے اندر یہ دکھاتے ہیں، یہ بس انسان کی اپنی وہ ذہنی اختراع ہے۔ ہم نے سوچ رکھا ہے تو ہم اس کو سکرین کے اوپر چیز کو لے آتے ہیں۔ کوئی پکی بات آج تک نہیں ہو سکی، بس اشارتاً قرآن سے ہے کہ اور مخلوق وہ ایلینز ہے یا کوئی اور ہے یا کچھ بھی ہے، ہمارا بھروس پہ ہونے پہ ایمان ہے۔ ملاقات ہوئی ہے، سگنلز پہ رابطہ ہوا ہے یا نہیں ہوا، یہ ساری باتیں ایسے چلتی پھرتی ہیں۔